اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا رزلٹ اناؤنس کرنے کا دن ہے۔ تو جیسے کبھی کس زمانے میں اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا تو سب سے پہلے کچھ ارد گرد کی باتیں ہوتی تھیں، سسپینس برقرار رکھا جاتا تھا، تو اسی طرح ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اس سیشن کے تین حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک سٹوری سنائی جائے گی، اس کے بعد ہم QC2 کا انٹروڈکشن کریں گے چھوٹا سا، اور اس کے بعد پھر آخر میں رزلٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ تو سٹوری کچھ اس طرح ہے جی کہ ایک دن عاصم اور اس کے بیوی بچوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ٹرپ پہ جانے کا، اور ٹرپ پہ جانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی رنگینیاں دیکھیں۔ تو ان کا سفر شروع ہوا۔ ابھی وہ جا رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک شخص کھڑا ملا۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں مال ہوں۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، ہم اس کو ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور ضرور، ہمیں اس کی سفر میں بہت ضرورت پڑے گی، اور اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے۔ تو عاصم نے اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص کھڑا نظر آیا۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کلاس ہوں، منصب اور مقام ہوں۔ تو عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں؟ تو بیوی بچوں نے کہا ضرور ضرور ضرور، ہمیں اس کی سفر میں بڑی ضرورت پڑے گی، بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں پروٹوکول ملے گا ہر جگہ۔ تو جہاں بھی ہم جائیں گے وہاں پہ ہم مختلف آسائشیں آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ سن کے اس نے اس شخص کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اسی طرح سفر کرتے رہے، رستے میں کچھ اشخاص ملتے رہے، اور ان میں سے بہت سے لذت اور شہوات والی چیزیں تھیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے کنسنٹ لیا، ان سے اجازت لی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی سہولتیں وہ اپنے ساتھ اپنے سفر میں شامل کرتے رہے، اور ان کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر اور گزر گئی تو آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دین ہوں۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی بہت جلدی ہے، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، ابھی ہم دنیا کی سیر اور انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ ابھی چلتے ہیں، اس کو نہیں بٹھاتے، تو ہم ذرا انجوائے کر کے آ جائیں، تو اس کے بعد پھر واپسی پہ جب یہ ادھر ہی ملے گا ہمیں، پھر ہم اس کو ساتھ بٹھا لیں۔ ابھی ہم نے اگر اس کو ساتھ بٹھایا تو ہم پہ یہ بلا وجہ پابندیاں لگائے گا، تو ہمیں زندگی ہم جو انجوائمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دے گا، اور ہماری لذتوں میں رکاوٹ بنے گا۔ تو لیکن یہ یقین دلایا انہوں نے اس کو کہ جی بس ابھی موقع نہیں ہے، واپس آئیں نا، تو واپسی پہ ہم اس کو ساتھ بٹھا لیں گے۔ اس طرح وہ دین کو نہیں بٹھاتے اپنے ساتھ، اور دین کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے آگے ایک چیک پوسٹ آ جاتی ہے۔ اس چیک پوسٹ پہ ایک شخص کھڑا ہے جو عاصم کو کہتا ہے کہ وہ گاڑی سے اترے۔ عاصم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا سفر کا وقت ختم ہو چکا، اور باقی جو لوگ ہیں نا وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، میں نے تم سے پوچھ پوچھ گچھ کرنی ہے کچھ، اور خاص طور پہ میں نے تم سے دین کی تفتیش کرنی ہے۔ تو عاصم کہتا ہے کہ دین تو میں ابھی کچھ ہی دور چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اجازت دو میں ابھی اسے ساتھ لے کے آتا ہوں، تو جیسے ہی میں اسے ساتھ لے کے آؤں گا میں تمہاری سارے سوالوں کے جواب دوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، اب واپسی تو ممکن نہیں ہے، تمہارا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ عاصم جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔
تو اب وہ لاچار ہو کے اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے جن سے اس نے مشورہ لیا تھا. تو وہ جو بیوی بچے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنا سفر آگے بڑھانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو عاصم ان کو کہتا ہے، اس شخص کو کہتا ہے، وہ جو کھڑا تھا پوچھ کچھ کر رہا تھا، اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دیکھو، میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مال منصب مقام سب کچھ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے دین کے بارے میں پتہ کرنا. تو دین ہی صرف ایک ایسی چیز تھی جو تمہارے کام آ سکتی تھی، اس سے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، تو اب اللہ کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو عاصم پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں موت ہوں، جس سے تم مکمل غافل تھے، اور مجھے بالکل تم نے بھولے رہے تم. اچھا، عاصم نے یہ سنا تو اس کے تو اوسان خطا ہو گئے. جب اس نے ڈرتی ہوئی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ تیاری کر رہے تھے سفر آگے کنٹینیو کرنے کی، اور اس کو ادھر ہی اکیلا چھوڑ کر اپنے سارے جو آسائشیں اس نے ان کے لیے جمع کی تھیں، وہ ساری آسائشیں ساتھ لے کر اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی عاصم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہ اترا. تو یہ سٹوری جو ہے نا، یہ ہم ہر دفعہ بھی جب بھی یہ سٹوری سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو ہم باقیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ سٹوری سچی ہے یا فسانہ ہے؟ تو لوگوں کا جواب مختلف ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کے کچھ بنائی گئی ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو یہ روز کی کہانی ہے. ہم میں سے ہر کوئی عاصم ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دنیا کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اور اس سفر میں ہم ہر چیز اکٹھی کرتے ہیں، اور جس وقت دین کی باری آتی ہے تو ہم اپنے بیوی بچوں سے پوچھ کے تو دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور سفر کنٹینیو کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم میں سے کسی ایک کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور باقی جو اس گاڑی کے مسافر ہیں یا باقی جو فیملی کے مسافر ہیں وہ اس کو ادھر ہی اکیلا چھوڑ کے تو اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں، اور وہ پھر اس چیز کو اسی طرح بھولے رہتے ہیں جس طرح پہلے بھولے ہوئے تھے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے. یہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر وقت ہم لوگ ارد گرد دیکھ رہے ہیں دنیا، چاہے رائٹ سائڈ والے اسکرین کی رائٹ سائڈ پہ جو بنا ہوا ہے اس میں وہ ملا ہو دنیا میں، یا لیفٹ سائڈ پہ جو بنا ہوا ہے وہ ملا ہو، آخری انجام جو ہے نا وہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. تو دنیا کی ساری لذتیں، ساری آسائشیں عارضی ہیں. یہ ہمیں ہر وقت خود بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کا جو سفر ہے، جو ابدی سفر ہے، اس میں جو ہمارا امتحان ہے ہم اس کی تیاری کر سکیں، اور اس کے لیے دین کو سیکھیں اور دین کو اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں کی زندگیوں میں لائیں. اب اس کے لیے، اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ اور آیات کریمہ ہے قرآن کریم سے، کچھ سلیکٹ کی ہوئی آیات ہیں جو اس سٹوری کو آپ کو مزید تھوڑا سا انفورس کریں گی. تو یہ ذرا سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں. سب سے پہلی ہے سورہ المنافقون کی آیات نمبر 9، 10 اور 11. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اس کا ہے جی مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیات کریمہ ہیں، کیا یہ عاصم کی سٹوری نہیں بتا رہی؟ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 سنتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. ترجمہ، جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 185 سورہ آل عمران کی. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ترجمہ، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. پھر اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلی الفاظ میں ایک چیز بیان کر دی، اور وہ چیز کیا ہے؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اب یہ آیات کریمہ جو ہیں ان کے اوپر ہمارا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ عاصم نے کیا، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا. ہم انہی دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دین کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ آج عہد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیا کی چیزوں کے ساتھ کو تو جاری رکھیں جس طرح بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دین کو سائیڈ پہ نہیں کریں.
کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کے پاس کتنا وقت ہے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ اور یہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان ایک فزیکل سٹیجز آف لائف میں سے گزرنے کے بعد ہی موت تک پہنچے۔ تو ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی وقت موت جو ہے وہ کسی کو کسی وقت بھی آ کے اچک کے لے جاتی ہے یہاں سے۔ اور ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کچھ کل تک جو زمین کے اوپر چل رہے تھے، اب وہ زمین کے اوپر نہیں ہے، اب وہ زمین کے اندر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتے۔ تو آئیے ارادہ کریں اور کہ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ تو سٹوری تھی۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کیو سی ون کر لیا۔ تو کیو سی ون کے بعد یہ کیو سیز جو ہے نا، یہ قرآن سیکھنے کی آسان طریقہ ہے، تو صرف یہی طریقہ نہیں ہے، اور بھی طریقے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، الفلاح منزل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا۔ تو ہم نے اب تک کیو سی ون کا کورس نمبر 1 کیا ہے۔ یہ 7 کورسز ہیں، اور ہر کورس جو ہے وہ اسی طرح 20 لیکچرز کے اوپر مشتمل ہے، جس طرح ہم نے پہلا کورس پڑھا۔ پہلے کورس میں اور باقی کورسز میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو کورس تھا اس میں ہم نے نماز کے ذریعے قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھے۔ اس کے بعد کیو سی ون کے بعد یہ کیو سی 2 شروع ہوگا آپ کا۔ میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ کیو سی 2 میں داخلہ لے کے کیو سی 2 شروع کریں انشاءاللہ۔ کیو سی 2 جو ہے، کیو سی 2 سے قرآن کریم ڈائریکٹ قرآن کے سپارے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیو سی 2 میں ہم قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھیں گے، یعنی کہ پارہ نمبر 1 کا پہلا کوارٹر یا پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 5 صفحات ہیں جو کہ کیو سی 2 میں پڑھائے جاتے ہیں۔ کیو سی 2 کے بھی اسی طرح 2 کمپوننٹس ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے تھے اور گرامر پڑھتے تھے، اسی طرح کیو سی 2 میں بھی قرآن، نماز کی جگہ قرآن آ جائے گا، اور قرآن کے ساتھ گرامر ہوگی۔ تو قرآن جو ہے اس میں اس کے حصے میں 5 صفحے ہیں۔ چونکہ 20 اسباق ہیں تو ہر صفحہ جو ہے وہ 4 اسباق میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 4 اسباق میں پہلا صفحہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد ہم ابھی تک ہم 50% الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، تو تقریباً 5 الفاظ جو ہے نا وہ ہمیں 50% سے زیادہ چونکہ ہم نے سیکھ لیا، تو تقریباً 5 الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ 5 کے بعد ہم مزید 2 الفاظ اور سیکھیں گے کیو سی 2 میں، تو قرآن کریم کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ ہمیں آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ بھی ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں گے، اور گرامر کے سبق میں ہم کمزور افعال پڑھیں گے۔ تو ہم نے ابھی تک اسم پڑھا، حرف پڑھا، اور افعال پڑھے۔ یہ جو افعال ہم نے پڑھے تھے، یہ 4 گروپس ہم نے پڑھے تھے: فعلا، فاتحہ، داربا، ناصرہ اور خالقہ۔ یہ جو سامیہ، تو یہ جو 4 افعال کے گروپ ہم نے پڑھے تھے، یہ صحت مند افعال ہیں۔ تو انہی کی طرح کچھ اور افعال ہیں جو کہ کمزور افعال کہلاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پڑھائے جائیں گے کیو سی 2۔ اور کیو سی 2 جب آپ کا ختم ہو جائے گا تو قرآن کریم کے جو 6واں صفحہ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ نئے الفاظ ملیں گے۔ یعنی کہ جب آپ کیو سی 2 کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر صفحے، ہر لائن میں آپ کو 1 یا 2 یا 3 نئے الفاظ مل رہے ہیں۔ تو تقریباً 80% الفاظ جو ہے نا وہ آپ قرآن کے کیو سی 2 کمپلیٹ ہونے پہ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سیکھیں گے کس طرح ہم؟ یہ تھوڑے سے انٹرسٹ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم 5 صفحات جو ہیں ان کو 5 انگلیوں کے اوپر یاد کریں۔ تو دائیں ہاتھ کو اپنی طرف کریں گے، اور دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر ہم پہلے صفحے کے کچھ 4 اسباق ہیں، تو 4 اسباق کے اشارے بنائیں گے، اور وہ اشارے ہم اس انگوٹھے کے اوپر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا صفحہ جو ہے وہ انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کے اوپر پڑھیں گے، اور چوتھا اور 5واں صفحہ جو ہے وہ رنگ فنگر اور لٹل فنگر کے اوپر پڑھیں گے۔
تو ہر صفحے کے اوپر 4 اسباق بنائے جائیں گے، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو جس طرح مثال کے طور پہ جو پہلا صفحہ ہے اس کے 4 اسباق ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، سورہ فاتحہ میں آگے، اور سورہ البقرہ میں متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. تو یہ 4 اشارے ہم یاد کریں گے، اور ان 4 اشاروں کے ساتھ ہم جب اپنی طرف ہاتھ کریں گے تو ہم ان کو یاد اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تعریف، دوسرا دعا، تیسرا ہدایت، اور چوتھا صفات. تو اس طرح ہم شارٹ کر کے تو قرآن کریم کے پہلے 5 صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر دفعہ جس طرح ابھی بھی ہم آیات پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد مختلف اس کے بارے میں اسباق نکالتے تھے، اور اسباق کی روشنی میں ہم کیا کرتے تھے، ہم تذکر کرتے تھے اور تدبر کرتے تھے. اسی طرح قرآن کریم کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالی جائے گی ٹو ٹو. تو مطالعہ اور غور و فکر ہوگا، اس کے بعد تصور اور احساس کے بعد پھر اس میں سے دعا نکالی جائے گی، دعا کے بعد احتساب، پلان، اور پھر اس کو تبلیغ کیسے کرنا ہے. تو یہ اس طرح قرآن کریم کے اوپر تدبر اور تذکر کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے قرآن کریم کے اندر سے ہی انشاءاللہ. اچھا، گرامر کے حصے میں ہم پڑھیں گے کمزور افعال. تو کمزور افعال کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حروف ہوتے ہیں جو مل کے افعال بناتے ہیں. تو ان میں سے اگر 3 میں سے کوئی ایک حرف واو ہو یا یا ہو یا الف ہو تو یہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے جس طرح صحت مند افعال بیہیو کرتے ہیں. تو یہ کمزور حروف ہیں، واو، یا اور الف. تو اگر 3 حروف میں سے ایک حرف کمزور ہو جائے تو ہم اس فعل کو بھی کمزور فعل کہتے ہیں. اور کمزور فعل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے جو صحت مند افعال ہیں ان کی نسبت. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ صحت مند افعال یہ ہیں، یہ کمزور افعال ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی ہر سطر میں تقریباً ایک صحت مند فعل آتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی ہر سطر میں ایک کمزور فعل بھی آتا ہے. اور کمزور فعل کی مثالیں یہ دی ہوئی ہیں: واہبا، وعدہ، کالا، زادہ. تو یہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہوں گے. تو کمزور فعل جو ہے وہ کسی کمزور حرف جو ہے وہ کسی فعل کے شروع میں آ سکتا ہے جیسے واہبا، وعدہ، درمیان میں آ سکتا ہے جیسے کالا، زادہ، یا آخر میں آ سکتا ہے جیسے دعا اور ہدا. تو ان افعال کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے سیکھیں گے، اور اسی طرح ٹیبل بنائیں گے جس طرح ہم نے فعل کے فعلہ کے ٹیبل بنائے تھے. فعلہ میں ہم نے جس طرح ماضی کے 7 صیغے پڑھے، پھر ہم نے مضارع کے 7 صیغے پڑھے، پھر 4 صیغے امر اور نہی کے پڑھے، اور پھر آخر میں فاعل، مفعول اور فعل. تو اسی طرح ان سارے افعال کے بھی ہم ٹیبل بنائیں گے. بس صرف اتنا سا کام ہم کریں گے انشاءاللہ 3 مہینے میں، آہستہ آہستہ، گریجولی، اور یہ ہمیں قرآن کریم کے 9,000 اور الفاظ سکھا دے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ QC2 لازمی جوائن کریں. QC2 جو ہے وہ اگلے مہینے سے کچھ کورسز شروع ہو رہے ہیں. ان کا جو بھی وہ انٹروڈکشن والا بروشر ہے وہ میں آپ کے ساتھ گروپ کے اوپر شیئر کر دوں گا. 3 کورسز میں نے نکالے تھے، 3 کورسز اگلے مہینے سے شروع ہو رہے ہیں. مختلف ورکنگ ڈیز میں ہیں، کچھ 1-1 گھنٹے کی کلاسز ہیں وہ بھی. اسی طرح لگاتار 2 دن، ایک منگل اور بدھ ہے، ایک بدھ اور جمعرات ہے. اس میں آپ اپنا ٹائم دیکھیں کہ آپ کا کون سا ٹائم آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی کورس جوائن کر سکتے ہیں آپ. چلیں جی، الحمدللہ یہ ہماری جو آج کی پریزنٹیشن تھی اس کا دوسرا حصہ ہو گیا. تو اب آتے ہیں رزلٹ کی طرف. رزلٹ الحمدللہ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ تھا. ہم بیچ نمبر 810 تھے. میرا نام ڈاکٹر رضوان سلطان ہے. ہم نے یہ آن لائن کورس لیا، اور یہ کورس جو ہے وہ الفلاح منزل ٹرسٹ کی مدد اور تعاون کے ساتھ ہوا. تو اس میں ہم لوگ شکر گزار ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے جتنا بھی سٹاف ہے ان کی ہیلپ کرنے کے، اور ان کی طرف سے گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے. اور آپ لوگوں کو میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا اور سارا کورس ترتیب کے ساتھ اور شوق کے ساتھ سنا. ٹوٹل سٹوڈنٹس جو انرول ہوئے تھے وہ کوئی 30+ تھے، لیکن جنہوں نے کچھ کام کیا، کچھ
ہوم ورک شروع میں کچھ اٹیمپٹ کیے، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی جو زندگی ہے وہ دین کے اس کام سے دور لے گئی. تو 25 اسٹوڈنٹس نے انرول کیا، اور ان میں سے 9 جو ہیں وہ رائٹ اینڈ لیفٹ ہو گئے، اور کورس کمپلیٹ جو ہے وہ 16 لوگوں نے کیا. ان 16 میں سے 15 لوگ الحمدللہ، مطلب بہت اچھی ریشو ہے، 25 میں سے 16 نے کورس کمپلیٹ کیا. 25 کرنے چاہیے تھے، لیکن شیطان جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ لوگوں کو ادھر ادھر بہکا کے لے جاتا. تو ان 16 میں سے 15 جو ہیں انہوں نے مور دین 70% مارکس اچیو کیے الحمدللہ. تو وہ جو 15 ہیں وہ ایلیجیبل ہیں QC2 اٹینڈ کرنے کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ ہم ہر دفعہ یہ بتاتے رہے تھے کہ اس میں 3 قسم کے آپ کو سرٹیفکیٹ ملیں گے. ایک وہ ہے جو کہ سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس ہے، یہ بس صرف یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے QC1 اٹینڈ کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہو پائی، تو اس کے لیے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. دوسرا ہے سرٹیفکیٹ آف میرٹ. سرٹیفکیٹ آف میرٹ جو ہے یہ 70 to 89% مارکس اچیو کیے ہیں جن لوگوں نے، ان کو دیا جائے گا. یہ 7 لوگ ہیں، ہمارے 7 کولیگز ہیں جن کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایلیجیبل ہیں QC2 میں جانے کے لیے. لیکن ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اگر کوئی اٹینڈ کرنا چاہے، اگر جیسے ہم ہر دفعہ بات کرتے تھے کہ ٹیچر بنے، آپ بھی یہ کورس پڑھائیں، اور یہ اس دین کا یہ علم جو ہے یہ مختلف لوگوں تک، آگے مزید لوگوں تک پھیلائیں، تو اس کے لیے یہ نہ کافی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس کو امپروو کرنا ہوگا، اور 90% سے اوپر لے کے جانا ہوگا. تو جو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں ان کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ QC2 جو ہے وہ QC1 میں مور دین 90% مارکس ہوں، تو اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ. اور وہ اسی کورس، وہ جو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی ہوتی ہے تو اسی دوران وہ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، اور امپروو کر کے اپنے نمبر جو ہیں وہ اگر بڑھا لیں گے تو وہ اسی وقت ان کو ٹیچر ٹیچنگ کا بھی وہ ان کو سمجھا دیا جائے گا، اور ٹیچر بن جائیں گے. اور سب سے آخری گروپ جو ہے وہ ہے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس. تو الحمدللہ 15 اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اٹیمپٹ کیا، ان میں سے 8 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس یعنی کہ مور دین 90% مارکس کے ساتھ آئے. یہ نہ صرف QC2 اٹینڈ کر سکتے ہیں، بلکہ QC1 کی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اگر آئے گی کوئی مستقبل میں تو اس کی انفارمیشن بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی. تو یہ اس میں بھی حصہ لے کے تو ٹیچر بن کے اور آگے اس علم کو، اس نور کو مزید آگے بھی پھیلا سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس جس ہماری اسٹوڈنٹ نے لیا، یہ ہیں سسٹر حاجرہ نصرت. سسٹر حاجرہ نے بہت لیٹ جوائن کیا، اور بہت ایریٹک ان کی وہ تھی، اس کی وجہ سے ان کے اور ہوم ورک بھی، ورک بک جو تھی وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی، اس وجہ سے ان کو سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس ہی ملا. تو ان کے 57.6 مارکس تھے، اور یہ 16th پوزیشن انہوں نے لی. اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف میرٹ جو تھے وہ کن کن لوگوں کو ملے، وہ نعمان بھائی ہیں، سسٹر نمرہ ہیں، سسٹر عالیہ ہیں، بردر مبشر ہیں، اسامہ بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، اور ہمارے چھوٹے سدیم بھائی ہیں. تو ان سب کے مارکس اور ان کی پوزیشنز لکھی ہوئی ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ QC2 شروع کر سکتے ہیں، اور ٹیچر ٹریننگ کے لیے آپ کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہوگا، انشاءاللہ وہ آپ کو کروا دیا جائے گا. تو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے. اس کے بعد جی سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ہے. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کن کن لوگوں کو ملا؟ سسٹر فائزہ ہیں، انہوں نے 90.4% مارکس لیے، تو ان کی 8th پوزیشن ہے. عقیل بھائی ہیں، عقیل بھائی نے اپنی مصروفیت کے باوجود بڑا ٹائم نکالا، اور انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا پڑھا ٹائم، آخر میں انہوں نے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا، اور ان کے جو ہے نا 91% مارکس تھے، 7th پوزیشن لی انہوں نے. عقیل بھائی بہت بہت مبارک ہو. سرمد بھائی ہمارے بہت ایکٹیو ممبر تھے، تو انہوں نے 92% مارکس سکور کیے، اور 6th پوزیشن لی. سسٹر سعدیہ نے بھی اپنی مصروفیت کے باوجود سب کچھ ٹائملی اٹیمپٹ کیا، اور سب کچھ میں ہر کسی چیز میں پیش رہیں. 93.6% یعنی کہ 94% سکور اچیو کیا انہوں نے، اور 5th پوزیشن لی. سسٹر ہانیہ
نے 95.5% مارکس لیے اور ان کی فورتھ پوزیشن تھی. تو آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ. اس کے بعد ہماری ہوتی ہیں جی پوزیشنز. تو تھرڈ نمبر پہ ہیں سسٹر رخشندہ. یہ ہماری بہت سینئر ڈاکٹر ہیں ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں. تو انہوں نے اپنی بھرپور مصروفیت کے باوجود انہوں نے ٹائم نکالا اس کورس کے لیے اور بڑی محنت کی. 96% مارکس کے ساتھ تھرڈ پوزیشن پہ رہی. بہت بہت مبارک ہو سسٹر. پتہ نہیں آپ ہیں ابھی یا نہیں ہیں. اچھا ہیں ماشاء اللہ. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سیکنڈ نمبر جو ہے وہ آیا، سیکنڈ پوزیشن آئی ہے احد بھائی کی. احد فاروق. یہ بھی بہت بزی ہیں. بہت تھوڑے سے مارجن کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر اکشندہ کو کراس کیا. 96.5% مارکس کے ساتھ ان کی سیکنڈ پوزیشن آئی. اور فرسٹ پوزیشن ہے ہماری سسٹر امنہ بطول، ڈاکٹر امنہ بطول. 98.3% مارکس لے کے ان کی فرسٹ پوزیشن آئی. تو آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ کوشش قبول کرے اور آپ کو مستقبل میں بھی اس کو جاری رکھنے کی ہمت دے. اور آپ الفلاح منزل ٹرسٹ کے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. آمین. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہماری یہ آج کی پریزنٹیشن یہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ تھا ہمارا ریزلٹ سیریمنی. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بات کہنا چاہے، کوئی فیڈ بیک دینا چاہے. ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ابھی میں آپ کو QC2 کے کورسز جو ہیں ان کی ڈیٹیل ابھی گروپ کے اوپر شیئر کر دیتا ہوں. گروپ بنے رہیں گے، گروپ اسی طرح رہیں گے. اس میں ہو سکتا ہے بات چیت کرنا ختم ہو جائے لیکن گروپ اسی طرح بنے رہیں گے. ہم لوگ کنیکٹڈ رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کو QC2 کے گروپ شیئر کر دوں گا. اگر آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہے تو وہاں پہ جو بھی نمبر وغیرہ لکھے ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے جوائن کر لیں. اور QC1 دوبارہ شروع ہوگا رمضان کے بعد، عید کے بعد. تو اس کے لیے بھی جو بروشر ہوگا وہ آپ لوگوں کے گروپ پہ شیئر کر دیا جائے گا. آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو موٹیویٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ QC1 کا کیا فائدہ ہے اور کیا اس میں آپ نے سیکھا اور آپ کو کتنا فائدہ ہوا. تو ان کو بھی انرول کروائیں اس کے اندر تاکہ ہمارا یہ جو پیغام ہے یہ سب تک پہنچے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی، شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر رضوان. اس کا کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ سب لوگ جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے ان کو ایک دفعہ پھر مبارک، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دوسرا یہ ہے کہ اس کورس کو میں نے مختلف کورسز چل رہے ہوتے ہیں ان پیرالل، ظاہر ہے وہ، لیکن آپ نے جو بتایا کہ یہ اس کو جو قرآن کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آسان ہے اس کے تھرو، تو میرے خیال سے اس کی فردر ایکسٹینشن ہی ہے کہ QC1 میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، کیونکہ یہ بیس ہے جو کہ آگے کی انرولمنٹ کے لیے ہمیں وہ ایک رستہ دکھا رہی ہے، تو جی بالکل وہ ایسا. جتنے زیادہ لوگ ہم کروا سکیں میرا خیال ہے وہ زیادہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. لیکن زیادہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سرمد بھائی. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی اور کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آ، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.